بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف سب سے بڑی جو چال مخالفین نے چلنی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ ملک ریاض نے آج سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاسی فریق نہیں بنوں گا اور مجھے سیاسی فریق بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ملک ریاض کو استعمال کرنے کی کوشش اس وقت جاری ہے۔ ملک ریاض نے کہا کہ گزشتہ ایک سال سے یا ایک طویل عرصے سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی فریق بنے اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس میں اس کو فریق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مخالفین کو بہت بڑی شکست ہے۔ یہ آخری امید تھی، بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ مین فریق ہے اس کیس میں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے کہ ان پر بھی دباؤ ہے گزشتہ ایک سال سے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن وہ ابھی تک نہیں بنے اور وہ آگے بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے زلفی بخاری پر بھی یہ پریشر تھا لیکن وہ بھی نہیں بنا۔ اب یہ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ تمام تر انہوں نے جو چیزیں آزمانی تھی، جو کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں، اور اب جو آخری مرحلہ چل رہا ہے، یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے اور آخری راؤنڈ میں یہ زیادہ طاقت کے ساتھ طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ پرزور طریقے سے آگے آنے کی اور لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی ابھی تک نہیں مل پائی ہے۔ جتنے بھی ان کے کیسز پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے کیے تھے وہ ریویو میں جا کے اب وہ ختم ہونے کے قریب ہیں یا وہ اگلے ہفتے میں تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ تو اب جن کو یہ استعمال کرنا چاہتے تھے وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، اور یہ آج ملک ریاض صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ بہت بڑا بیان ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس طرح اس وقت ایکٹیو ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس پوزیشن پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن مخالفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ احسن اقبال نے ایک بیان دیا ہے آج کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بیچ میں لڑا کر اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتی ہے۔ اب یہ بڑا عجیب بیان ہے۔ یہ عجیب اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ قانون کے اوپر نہیں تھے، وہ میرٹ کے اوپر نہیں تھے۔ اب اگر عدلیہ انصاف کر رہی ہے تو نون لیگ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ایک طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر یہ مقدمات ختم نہ ہوں، لیکن دوسری طرف سے عدلیہ کسی اور موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا، انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیا جائے، اور انہوں نے یہاں پر ایک بات ایڈ کی کہ اگر ہم ان کے مقدمات ختم کر کے ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کر دیں تو ان کی حکومت آ جائے گی اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ کھلی طور پر انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اسی لیے تاکہ ہماری حکومت رہے اور ہم جیلوں میں نہ جائیں، اور جیلوں میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رکھیں جن کا یہ اصل مینڈیٹ تھا۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کی ایک تصویر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کا مینڈیٹ تھا اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے اوپر مقدمات کیے گئے، اور جن کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو حکومت دی گئی، اور وہ اب کھلے عام طور پر اس بات کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن اگر ان کو یہ ملتا ہے تو ہمارے لیے مشکل حالات پیدا کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے آج محسن نقوی سے اور وزیر توانائی سے، جس میں انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کی، اور یہ جو خیبر پختونخوا کا حق ہے، ان کے جو فنڈ ہیں اس پر انہوں نے بات کی کہ وہ خیبر پختونخوا کو دی جائیں، اور آپس میں انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے معاملات آگے لے کر جائیں گے اور خیبر پختونخوا کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے جیل میں آج عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہاں انہوں نے جو باہر ہو رہا ہے اور کل ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی تھی اس پر عمران خان صاحب کو انہوں نے آگاہ کیا، اور عمران خان صاحب نے مزید گائیڈ لائنز علی امین گنڈاپور کو دے دی ہیں کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے اور وہ آگے کیا کرے گا۔
اب اگر ہم کورٹس کی بات کریں، سپریم کورٹ کی بات کریں اور باقی جو ہائی کورٹس ہیں اس کی بات کریں، تو چیف جسٹس اور باقی جو ججز ہیں وہ الگ الگ سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس جس طرح پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ آئین کی بات کرتے تھے، آئین کے حکمرانی کی بات کرتے تھے، آئین کی کتاب دکھا کر لوگوں سے اور انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، انسانیت کے اوپر جو ظلم ہے، جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں انسانیت کے خلاف، پھر کچھ خاص لوگوں کے خلاف، اس پر وہ خاموش ہیں۔ وہ چاہے لوگوں کا اٹھایا جانا ہو، چاہے وہ صحافیوں کا قتل ہو، چاہے وہ لوگوں کے اوپر غیر قانونی طور پر اور غلط طریقے سے مقدمات کا اندراج ہو، اس پر چیف جسٹس خاموش ہیں۔ حالانکہ پہلے لگتا یہ تھا کہ چیف جسٹس جس طرح وہ آئین کی بات کرتے ہیں، ان کے آنے سے پاکستان میں انصاف کے نظام میں بہتری آئے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اور آنے والے دنوں میں جو باقی ججز صاحبان ہیں وہ انصاف کی فراہمی میں اپنا بہتر رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔